بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام بہنوں، آج رمضان المبارک کی 8ویں مجلس ہے جس میں ہم ان امور کا تذکرہ کریں گے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ توڑنے والی چیزوں کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک کا تعلق جسم میں داخل ہونے کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق جسم سے کوئی چیز نکلنے کے ساتھ ہے۔ جان بوجھ کے کھانا اور پینا، منہ کے ذریعے خوراک کے طور پہ کھانے اور پینے کی کوئی چیز جب حلق کے ذریعے یا خوراک کی نالی کے ذریعے معدے تک جسے پہنچایا جائے، کھانا اور پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ اس کی جگہ پہ جو ایسے معلول استعمال ہوتے ہیں، جو طاقتور ہوتے ہیں اور جو غذائی قوت کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، ہر وہ محلول جو جسم میں غذا اور طاقت کے لیے داخل کیے جائے، ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ گردے واش کروانے سے یا خون منتقل کروانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جمع کے ساتھ میاں اور بیوی کے تعلق قائم کرنے سے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، یا اسی طرح ہاتھ کے ساتھ اگر کوئی شخص مادہ منویہ خارج کرتا ہے عمدن، تو یقیناً اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حجامہ لگوانے سے، خون چونکہ نکلتا ہے جسم سے، حجامہ سے یا خون کا عطیہ دینے سے، جب ایک بوتل یا اس سے زیادہ خون آدمی جسم سے نکلوائے گا تو یہ بھی روزہ ٹوٹنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جان بوجھ کے قے کرنا بھی نواقض روزہ میں آتا ہے۔ جان بوجھ کے قے کرنا، انگلی مار دینا حلق میں اور عمدن ایسا کام کرنا جس سے قے آ جائے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو حلق میں داخل ہوئی ہے جان بوجھ کے، گرچہ وہ ناک کے ذریعے بھی داخل کی گئی ہے حلق تک اور پھر معدے تک، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا غبار یا بخار یا ایسی گیس جو بعد میں جمع ہونے سے سائل کی صورت اختیار کر جائے اور وہ مائع کی شکل اختیار کر جائے، تو اس سے بھی وہ بھی اگر معدے میں چلی گئی، حلق میں چلی گئی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ شرط یہ ہے ان چیزوں کے روزہ ٹوٹنے کے ساتھ کہ آدمی کو علم ہو اور یاد بھی ہو اور وہ مختار بھی ہو۔ عالم ہو یعنی اسے مسئلے کا پتہ ہو، ذاکر ہو یعنی اسے یاد ہو، بھول کے اگر کھا پی لیتا ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور تیسرا مختار ہو، با اختیار ہو۔ اگر زبردستی کوئی شخص اسے کھلوا رہا ہے اور اس سے ایسا یہ کام کروا رہا ہے تو پھر یقیناً اس کے اوپر زبردستی کیا جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون نکلنے سے، روزے دار کا خون نکلنے سے، اگر اس نے سینگی لگوائی ہے، حجامہ کروایا ہے یا سینگی لگوائی ہے، اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر بہت زیادہ خون بندے کے اپنے اختیار سے نکلا ہے، جیسے خون کا عطیہ دینا ہے، 1 بوتل یا 2 بوتل اس نے خون دے دی ہے، تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ہاں اگر ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے، خون دینا ہے، تو وہ شخص اس روزے کو، اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس کی جگہ پہ اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، اس کی قضائی دینی پڑے گی۔ بغیر اختیار کے اگر کوئی چیز اس کے جسم سے نکلی ہے، جیسے نکسیر ہے یا زخم جسم پہ آ گیا ہے چاقو کے ذریعے اور خون نکل گیا ہے، یا حادثہ پیش آ گیا ہے، تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تھوڑا بہت خون، اگر خون چیک کروانے کے لیے یا کسی مرض کا ٹیسٹ کروانے کے لیے خون اگر لیا جائے تو اس سے بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور روزے کے اوپر وہ مؤثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح گردے واش کروانا، چونکہ گردہ واش کرنے کے لیے اس کا خون نکالا جاتا ہے اور نکالا جانے کے بعد پھر دوبارہ اس کے اندر طاقتور مواد اور غذائی مواد ڈال کے اس کو پھر جسم میں منتقل کیا جاتا ہے، تو یقیناً اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو ان ایام کی قضائی دینی پڑے گی جس میں انہوں نے گردے واش کروائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو صبر نصیب فرمائے اور شفا نصیب فرمائے
جو اس مرض میں مبتلا ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو عافیت میں رکھے۔ یہ چند امور تھے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر روزہ شروع کرتا ہے اور پھر وہ اپنی نیت کر لیتا ہے روزہ چھوڑنے کی، تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ نفلی روزہ ہے جیسے شوال کے 6 روزے ہیں، تو اس کے لیے تو نبی کریم کا فرمان ہے الصائم المتطوع امیر نفسہ، نفلی روزے دار جو ہے وہ اپنے نفس کا خود امیر ہے اور خود مختار ہے، چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ نفلی روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے دن کے کسی وقت بھی، لیکن اگر واجب ہے جیسے رمضان کی قضا ہے، نظر کا روزہ ہے، کفارے کا روزہ ہے، تو پھر اس کو چھوڑنا جائز نہیں بغیر عذر کے۔ بیماری ہے، بخار ہے اور وہ ناقابل برداشت ہے تو پھر وہ چھوڑ سکتا ہے، یا مسافر ہے، ورنہ بغیر اس کے عذر کے ایسے روزے کو چھوڑنا جائز نہیں۔ اگر اس نے چھوڑ دیا، فیصلہ کر لیا روزہ چھوڑنے کا اور نیت کر لی اس نے کہ میں نے روزہ چھوڑ دیا ہے، پھر اس کو اس کی جگہ پہ توبہ بھی کرنی چاہیے اور ایک روزے کی قضائی بھی دینی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دین کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔